یقینی بات ہے کہ ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہترین سرمایہ ہے، ایک بہتر دولت ہے، جسے ہم آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے احباب کچھ تو ایسے ہیں جن کے قدر کو جانتے ہیں، کچھ جانتے بھی انجان بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، پھر آپ نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جائے، پھر آپ نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ تو یہ ماں باپ کے عظمت اور مقام کا علم ہے۔ ساتھ ہی ان کی عظمت و مقام کا کیا کہنا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں ایک شخص حاضر آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کو 9 مرتبہ کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا، میرے آقا کیا میری ماں کا حق مجھ سے ادا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی حق کی بات کرتے ہو، 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا، 2.5 سال اپنے خون کو دودھ کی شکل ڈھال کے تمہیں پلایا، تم جب پیدا ہوئے تو نہ جانے انہیں کتنے جھٹکے لگے، کتنی تکلیفیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاندھے پر بٹھا کر 9 مرتبہ خانہ کعبے کا طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، حج کے ارکان تم نے ادا کرائے، تو سو کہتے ہو کہ میں حق ادا ہوا؟ حق تو بڑی بات ہے، تمہارے پیدائش کے وقت جو انہیں کئی جھٹکے لگے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ایک ماں کا، کتنی بڑی عظمت ہے ماں کی۔ ایک اور اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں حاضر آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن کا زمانہ تھا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں خانہ کعبے کا طواف کروں گا۔ ذرا دیکھیے ماں کی عظمت کا علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کافر، جب منت تیری پوری ہو گئی تو منت پوری کرو، جا کے خانہ کعبہ کی طواف کرو۔ کہا یا رسول اللہ غربت نے اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ اثاثہ نہیں کہ میں خانہ کعبے تک پہنچ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسی ہی پریشانی ہے تو اپنے گھر چلے جاؤ اور ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے ماں کا مقام ذرا دیکھیے، ماں کے قدم کو چوم لو، منت پوری ہو جائے گی۔ پھر وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں حیات سے ہے نہیں، میں کس کے قدم کو چوموں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا ماں کے قبرستان چلا جا، ماں کے قبر کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ بچپن کا زمانہ تھا، ماں میری انتقال کر گئی، پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کا قبر کون سا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان چلا جا، جس قبرستان میں تیری ماں مدفون ہے، کسی بھی قبر کو ماں کا قبر تصور کر کے اور اسے چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماں کی عظمت کو ذرا دیکھیے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میری ماں کس قبر میں اس کا قبر ہے، کس قبرستان میں اس کا مدفن ہے جس میں جاؤں میں اور اسے چوم لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اگر یہ پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر چلا جا۔ سبحان اللہ کہیے، اپنے گھر چلا جا اور ایک خط کھینچ دے اور اس خط کو ماں کا قبر تصور کر کے اسے چوم لے، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام ماں کے بارے میں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی کی یہ روایت ہے کہ پوچھا کہ میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر فرمایا کس کا ہے؟
کہا ماں کا، پھر فرمایا کس کا ہے؟ کہا ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ کہا یا رسول اللہ کس کا ہے؟ تو کہا باپ کا۔ ماں کی عظمت، ماں باپ بڑی اونچی چیز ہے، بہت اونچا مقام ہے ان کا، اور ان کی دعاؤں کا عالم تو یہ ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہم کلام ہوتے وقت کہا تھا پروردگارہ جنت میں میرا ساتھی کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو تمہارا ساتھی ہے کیا تو اسے ملنا چاہتا؟ کہا ہاں مولا، اگر تو اسے بتا دے، ملا دے تو تیرا ہزارہ شکر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز آئی کہ فلاں مقام پہ قصاب ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے، جنت کا ساتھی وہ قصاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ سوچنے لگے کہ ایک قصاب اور وہ میرا جنت کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ نوازے، مگر وہ اس حقیقت کو وہ جاننا چاہا، وہ اس حقیقت کو جاننا چاہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے اندر کون سا ایسا نیک اعمال ہے، کون سی ایسی خوبی ہے جس خوبی کی تلاش میں نکلے۔ پتہ لگاتے ہوئے اس قصاب کے یہاں پہنچے، شام کا وقت ہوا، قصاب سے کہا کہ دیکھو آج میں تمہارے یہاں قیام کروں گا۔ قصاب نے کہا اچھی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصاب کے یہاں قیام پذیر ہونے کے لیے ٹھہر گئے۔ قصاب اپنے گوشت کا کاروبار جو تھا اس کا گوشت کا کاروبار کرتا رہا۔ جب وقت آیا دکان بند کرنے کا وہ چلا، اپنے گھر گیا، کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد لقمہ شوربے اور روٹی کا منہ میں رکھا، اس کو منہ میں رکھ کر اسے چبا کر پھر ایک بوڑھی ضعیف کمزور ماں تھی جس ماں کے منہ میں ڈالا کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ جب ماں اسے نگلتی تھی، کھا لیا، ماں کا منہ دھلا دیا، تو ماں کی زبان سے جو دعا نکلی وہ دعا تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے نے میری ایسی خدمت کی، اس خدمت کا صلہ تو میرے بیٹے کو یہ عطا فرما کہ کل قیامت کے بعد جو جنت ملے تو مولا تنہا میرے بیٹے کو جنت میں نہ رکھنا بلکہ میرے بیٹے کو جنت میں ساتھی اپنے نبی کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، اس ضعیفہ کمزور ناتواں نحیف منہ میں دانت بھی نہیں ایسی ماں کی جب زبان کے نکلی ہوئی بولی کو سنا تو سننے کے بعد دل اشش کرنے لگا، کہا کہ اس کا کوئی اور نیکی تو نہیں ہے، بس یہی نیکی ہے کہ اس ضعیف کمزور ماں کی زبان سے جو دل سے دعا نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور کل اسی دعا کی بدولت یہ قصاب جنت میں میرا ساتھی بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسانہ جو قرآن پاک میں آیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، وقت ختم ہو گیا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت و عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑی بے باکی کے ساتھ ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو گالی فحش کلام بھی بول دیا کرتے، حالانکہ یہ فحش کلامی جانتے ہیں۔ صاحب رسول نے پوچھا تھا یا رسول اللہ لوگ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دیتے ہیں؟ کہا تم اپنے ماں باپ کو خود گالی بکتے ہو۔ کہا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ گالی پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو آتی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگ دوسرے کو دے کر کے پھر نبی سے پوچھتے تھے تو نبی نے فرمایا کہ تو پلٹ کے گالی آتی ہے۔ آج تو ایسی بے غیرتی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم خود ہی اپنے ماں باپ کو بد زبانیوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اس کمی کی اصلاح فرمائے اور ہماری زبان میں یہ گویائی عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ کو یہ تاثیر دیں، ہم اپنے ماں باپ کی عزت و عظمت اور توقیر کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔